ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کتا رہتا تھا۔ وہ بہت لالچی تھا۔ وہ ہر وقت کھانے کی تلاش میں رہتا تھا۔ اسے جتنا بھی کھانا ملتا وہ سب کھا جاتا۔ وہ اتنا لالچی تھا کہ اگر اس کا پیٹ بھر بھی جاتا تو اس کی آنکھیں نہ بھرتیں۔ جب کبھی گاؤں کے دوسرے کتے اس کے ساتھ کھانا کھانے کی کوشش کرتے تو یہ ان پر نہ صرف بھونکنا شروع کر دیتا بلکہ ان کا کھانا بھی ان سے چھین لیتا۔ اسی طرح گاؤں کے سب کتوں نے اس سے کنارہ کرنا شروع کر دیا، اور جب کبھی وہ گاؤں کی کسی گلی سے گزرتا تو جو کتا بھی ادھر موجود ہوتا وہ اس لالچی کتے کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا۔ اسی وجہ سے گاؤں کے سب کتوں کے ساتھ اس کی دوستی ختم ہو گئی اور دن بدن اس کا لالچ بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ گاؤں میں کھانے کی تلاش میں پھر رہا تھا تو اس کی نظر اچانک ایک کساب کی دکان پر پڑی جہاں بہت زیادہ گوشت تھا۔ گوشت کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا چرا لیا۔ گوشت کا ٹکڑا چرا کر وہ ایک ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ اس ٹکڑے کو مزے لے کر اکیلا ہی کھائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک جنگل کا رخ کیا۔ جنگل کے راستے میں ایک ندی تھی اور ندی کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا۔ جب وہ جنگل کو جانے کے لیے ندی کا پل کراس کرنے لگا تو اس نے ندی میں جھانکا جہاں اسے ایک اور کتا نظر آیا جس کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ جب لالچی کتے نے دوسرے کتے کے منہ میں گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کتے سے اس کا گوشت کا ٹکڑا بھی چھین لیا جائے۔ وہ دوسرے کتے سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کے لیے ترکیب لڑانے لگا۔ وہ کبھی پل کے ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کتے تک کیسے پہنچا جائے اور کیسے گوشت کا ٹکڑا چھینا جائے۔ اس کا لالچ اسے بے چین کر رہا تھا۔ اسی بے چینی اور غصے کی حالت میں اس نے سوچا کیوں نہ اسے ڈرایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس کتے پر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بھونکنے کے لیے منہ کھولا تو اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ سے نکل کر پانی میں جا گرا۔ بھونکتے بھونکتے اس نے پانی میں کتے کی طرف دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں۔ وہ اچانک چونک اٹھا اور حیران ہو کر پانی میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی دوسرا کتا نہیں بلکہ اس کا اپنا عکس تھا۔ وہ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور پچھتانے لگا کہ گوشت کا ٹکڑا جو اس کے پاس تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ مایوسی سے واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور کبھی کبھار ہم زیادہ کے لالچ میں تھوڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔